دا لاسٹ پرسن ہو ول کم آؤٹ آف ہیل، اس کی کنورسیشن اللہ کے ساتھ کیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا بات چیت کریں گے اور وہ کیا ہوگا۔ وہ بیچارہ جو ہے اپنی اس کی دل میں جو ہے نا وہ ایٹم کے برابر ایمان ہوگا۔ ایٹم از انسیبل، مطلب آپ ایٹم کو دیکھ نہیں سکتے، اتنا کام ایمان ہوگا اس کے اندر، لیکن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالیں گے اور وہ رینگتا بیچارہ باہر نکلے گا اور جھلسا ہوا ہو پورا، اس کی باڈی جو ہے، اسکن جو ہے وہ پوری جھلسی ہوئی ہوگی۔ اور جب وہ دوزخ سے باہر نکل آئے گا تو دوزخ کو کہے گا کہ الحمدللہ تیرے سے میری جان چھوٹی، مطلب اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں اب نکل آیا ہوں تو اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا انشاءاللہ اس میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا مکالمہ ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا خوبصورت مکالمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بتاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، بشاشت کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ روایت کر رہے تھے، تو ہوا گیا کہ وہ جب باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم کتنا عرصہ دوزخ میں رہے، یا تمہیں کچھ یاد ہے کہ دوزخ سے پہلے جو تم زمانہ گزار کے آؤ، یعنی کہ یہ دنیا کا زمانہ جو ہے کتنا عرصہ تم اس میں رہے۔ آگے سے کہا یا رب العالمین مجھے یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہے گا کہ اللہ میں اس پہلی خواہش تو اوبیسلی یہ ہے کہ اب اس جہنم سے آپ نے مجھے چھٹکارا دیا، آپ شکریہ ادا کرے گا اللہ کا، اور پھر لگے گا میک اے وش، اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو وہ خواہش کا اظہار کرے گا تو اس میں خواہش ایسی ہے کہ وہ کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ تھا وہ آپ مجھے دے دیں، جو کچھ بھی دنیا میں اویلیبل ہے یا جو دنیا کی پوری وہ ملکیت ہے وہ آپ سب مجھے دے دیں۔ اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کا کنگڈم تھا، یا جیسے فرعون کا کنگڈم تھا، پاورفل کنگڈم تھا، یا قارون کے پیسے تھے، وہ مجھے میرے حوالے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ دیا، جاؤ۔ تو آگے سے کہے گا، اب یہاں پہ نا اس کی کمنٹس ہوں گے کہ یالا آر یو میکنگ فن آف می، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مطلب کہ میں ابھی جہنم سے نکل کے آیا ہوں، ہاؤ کین آئی گیٹ، میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو میں پوچھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں 10 گنا زیادہ دے دوں۔ تو وہ لٹرلی یہ الفاظ حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، آر یو میکنگ فن آف می، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بہت مسکرائے اور بشاشت کا اظہار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان واقعہ کیا تھا تو حضور اتنا مسکرائے، اتنا انہوں نے بیکاز اٹ از اے پیور محبت بٹوین اے پرسن اینڈ اے کریٹر، اور وہ اتنا مسکرائے کہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دانت ہمارے نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے اس وقت فار دا فرسٹ ٹائم پچھلے دانت ہمارے دیکھے تھے، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے پہ مسکرائیں گے، اللہ رب العزت بھی اس بندے پہ خوش ہوں گے۔ اب مسکراہٹ کیسی وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم نے اللہ کو فزیکلی تو دیکھا نہیں ہوا، لیکن خیر اس وقت تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو اب وہ جب جائے گا تو 10 گنا بڑی جنت۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جنت میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ ہم یہاں پہ 8 لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 8 کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی، اور 8 لوگ کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایوری ون ول ہیو وٹ ہی وشز، یعنی کہ لیٹ سے ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھے پسند ہو آپ کو نہ ہو، آپ کی جنت میں وہ چیز نہیں ہوگی، میری جنت میں وہ ہوگی۔
اچھا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ تفصیل بتاتے ہیں جنت کی وہ ایک جنیرک ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن جنت میں کہ نہریں ہیں، باغ ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، اونچے اونچے مکانات ہیں، محلات ہیں، واٹ ایور، یہ ساری موٹیویشنل چیزیں ہیں، لیکن اینی تھنگ یو وش فار ول بی دیئر. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں کیا جنت میں کھیتی باڑی کر سکوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آگے سے، انہوں نے کہا کہ لوگ وہاں ریلیکس ہونے جا رہے ہیں، تم وہاں بھی کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میری خواہش ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جو چیز جس بیج کو بوتا ہوں وہ میں اپنے سامنے اس کو نکلتا ہوا دیکھوں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے سیٹسفائی کرتا ہے. کئی لوگوں کو پلانٹیشن بہت سیٹسفائی کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کی خواہش پوری کریں گے. اور کیسے پوری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سیڈ جو ہے یعنی کہ اس کا جو بیج ہے وہ خود بو دیں گے، اور وہ اسی وقت تمہارے سامنے اگے گی اور اگ کے ہارویسٹ ہو جائے گی، مطلب کہ اس کی کٹائی بھی ہو جائے گی، اور جب ہارویسٹ ہو کے سائڈ پہ پڑی ہوگی تو اتنے بڑے بڑے اس کے وہ پائلز بن جائیں گے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں تک بھی خواہش پوری کی جائے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ ایگریکلچر کون کرے گا جنت میں جا کے. دوسری بات یہ کہ ایک پریگننٹ خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور پریگننسی از اے ڈیفیکلٹ تھنگ وچ یو گو تھرو ان دس ورلڈ، لیکن کسی خاتون کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پروسیس سے دوبارہ گزارے. تو یا پھر کئی خواتین ایسی بھی ہیں جن کا کبھی بچہ ہی نہیں ہوا، تو وہ ان کی خواہش اللہ تعالیٰ وہ اپنی خواہش جنت میں پورا کرنا چاہیں گی کہ آئی وانٹ ٹو گو تھرو دس ایکسپیرئنس، واٹ اٹ لکس لائک. تو اللہ رب العزت یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا پروسیس ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا گھنٹہ نہیں ہے، یہ ہیونلی آور ہے، لیکن اتنا سموتھلی ہو جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ پین ہے. ڈیلیوری کیسے ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتے. اور پھر ویننگ یعنی کہ ماں، وہ ماں جس نے کبھی بچہ دیکھا ہی نہیں تھا اپنے گود میں زمین میں، وہ اس کو دودھ بھی پلائے گی، یعنی کہ اس کی ساری خواہشات پوری کی جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ کئی چیزیں جنیرک ہیں، جیسے کئی چیزیں ایسی ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سب کی خواہش ہے، وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی جنت کو کسٹمائز کیا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اٹ از کسٹمائزڈ. یعنی کہ وہ ایک اسکالر مثال دے رہے تھے کہ some children like to play with Pokemon cars یا چھوٹی وہ جو کہتے ہیں اللہ ان کو خواہشات بھی پوری کریں گے. اب یہاں پہ ہم سوچتے ہیں نا کہ جنت میں فراریز چلا سکیں گے ہم یا نہیں چلا سکیں گے، یا پراڈوز چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے. تو مرسیڈیز ہوگی، BMW ہوگی. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے. اگر وہ پریگننٹ وومن کو دوبارہ پریگننسی دے سکتے ہیں، ایگریکلچرل لینڈ والے کو دوبارہ وہ دے سکتے ہیں اگانے کے لیے، جاؤ فصلیں اگاؤ، جو تمہارے اور دل کرتا ہے کرو. کسٹمائزڈ آپ کی جنت، حماد افضل کی جنت کسٹمائز ہوگی، یا حذیفہ کی جنت کسٹمائز ہوگی، مبین کی کسٹمائز ہوگی، علی کی کسٹمائز ہوگی، اسی طرح شان کی کسٹمائز ہوگی، ثاقب کی کسٹمائز، ایوری ون میری انشاءاللہ کسٹمائز، سب کی کسٹمائز ہوگی. جو آپ کا خواہش ہوگی، جیسے آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہو تو آپ اپنی مرضی سے بنواتے ہو. اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو چلو قلت پڑ جاتی ہے پیسے کی، ادھر نہیں ہے یہ مسئلہ. تو میرے بھائی کتنی خوبصورت بات ہے. ہم کس چیز کے پیچھے، کس چیز کا سودا کر رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسٹمائز چیز لو میرے ساتھ. یہاں لوگ ڈی ایچ اے کے پلاٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے پلاٹس لو میرے سے. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے ہمارا. اس دنیا کے پیچھے ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو برباد کر دیا. یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ میری جیسے کو برداشت کر رہا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے جیسے گناہ گار کو برداشت کر رہا ہے. مجھے پکڑتا نہیں ہے, مجھے کچھ کہتا نہیں. لیکن یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ جیسے لوہے محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ بھاری رہے گی. اللہ نے اپنے عرش پہ بھی یہ لائن لکھی ہوئی ہے. تو یہی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ذات اقدس ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب اما عائشہ نے پوچھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حضور نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا. ان کے یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ نے اگر رحمت کے 100 پارٹس کیے ہیں, جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے بھی رہے ہیں کہ ایک پارٹ اللہ نے دنیا میں بھیجا اور 99 ابھی اللہ نے اپنے پاس سٹور کیے ہیں. کس کے لیے؟ روز محشر کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ اس 1% میں آپ یہ اندازہ کر لیجئے کتنی مائیں ہیں, کتنے باپ ہیں, کتنے بچے ہیں جن کے اندر محبت صرف اس رحمت کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس 1% میں لائق کر رہے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کا درجہ دے رہے ہیں. تو اور آسانی, وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے. تو 99% جب اللہ اپنی رحمت ادھر استعمال کریں گے تو اس محشر میں یہاں تک بات آئے گی میرے بھائی, آخری بات یہاں تک بات آئے گی, ایک دفعہ ابلیس بھی سر اٹھائے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے. مطلب اللہ اتنے رحم سے فیصلے کریں گے کہ ابلیس will also look to Allah once کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں. تو ڈرانا بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کرنا. صحابہ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ تھا they used to live in between. اللہ کے ڈر سے اتنے زیادہ بھی وہ نہیں ہو جاتے تھے کہ بالکل ہی مایوس ہو جائیں اللہ کی رحمت سے, اور اللہ کی رحمت سے اتنے زیادہ بھی وہ جو ہے نا مبرہ نہیں ہو جاتے تھے کہ گناہ نعوذ باللہ کری جائیں اور جو ہے نا اللہ میں معاف کروائے, جیسے جو ہمارے حالات ہیں بیسکلی. صحابہ used to live in between, کیونکہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ کے غضب سے ڈرتے بھی رہنا. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. غلطی ہوگی ہے معافی مانگیں اللہ سے, اپنی وہ پلیٹ صاف کریں, جو آپ کی وہ جو لکھا جا رہا ہے سارا کچھ وہ صاف کروا لیں. اللہ صاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 2 قسم کے لوگ, قرآن میں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے اللہ توابین کو پسند فرماتے ہیں اور متطہرین کو پسند فرماتے ہیں, یعنی کہ پاک رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو. اور پاک میں پھر دونوں پاک کی آیتیں, جسم کی بھی اور روحانی بھی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں, کسٹمائز جنت تیار ہے. جو آپ میں سے سبلیمیشن میں کام کرتے ہیں ان کو تو سب سے بہتر پتہ ہے کتنا اوکھا کام ہے کسٹمائزیشن کرنا. ہر کلب کا علیحدہ آرڈر بنانا کتنا اوکھا کام ہے. علی آپ کو تو سب سے بہتر پتہ ہوگا ہے. تو وہ مطلب کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ یہ سوچیں 8 ارب تو بھی ہیں, چلیں اس میں سے 2 ارب ہیں, واللہ عالم کتنے مسلمان جنت میں جائیں گے. تو ہر ایک کے لیے کہ علیحدہ کسٹمائز جنت بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ صرف ہم جیسوں کے لیے ہے جو 3-4 ہفتے میں ڈیلیوریز جنہوں نے دینی ہوتی ہیں.